اشتیاق بخاری، ایڈمن اسٹیٹ نیوز منصورہ میں آر او آفس گڑی ابیبولہ میں موجود ہوں، جہاں بلدیاتی انتخابات کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال اور دیگر تمام مراحل پر موجود الیکشن کمیشن کی طرف سے عملہ، ریٹرننگ افسر، اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر اور امیدوار بھی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں۔ ان کے ساتھ تجویز کنندگان، تائید کنندگان بھی موجود ہیں۔ تو عارف صاحب بھی یہاں تشریف لاتے ہیں اور جتنی وی سی ہیں شاہ صاحب ہمارے ساتھ وہ تقریباً 10 وی سی ہیں اور 3 یونیکونسل تراٹا، گڑھی ابیبولہ اور کرمان یونیکونسل جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ کی کرم نوازی سے سیکورٹی کا ہم نے جو مرحلہ شروع ہے اس میں کل 3 یونیکونسل، 3 وی سی جو تھی دوگا اور کرنول اور گڑھی ابیبولہ جو تھی وہ کل ہو گئی ہیں۔ آج خیر آباد اور جگیر اور تراٹا جو ہے آج ان کا نمبر ہے، اور کل ان شاء اللہ تعالیٰ آخری جو ہمارا دن ہے سیکورٹی کا وہ کل 4 وی سی جو ہیں وہ کل انشاءاللہ کتنے امیدواروں نے جو ہے یہاں کل جو ہمارے پاس جو کاغذات لیے تھے وہ تو زیادہ تھے، تقریباً 400 450 تھے، لیکن جو امیدواروں نے کاغذات جمع کیے ہیں وہ تقریباً 243 کے قریب ہیں، اور اس میں جو سیکورٹی کا جو سلسلہ ہے اس میں تقریباً 100% جو ہے وہ لوگ اٹینڈنس کر رہے ہیں اپنی، جو جنہوں نے کاغذات جمع کیے ہیں وہ آ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ کل تک انشاءاللہ شروع ہے، کل انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، اور پھر وہ آخری جو مرحلہ ہے وہ سر آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کا نام سر؟ واجد جی۔ یہاں پہ آپ جی جی، یہ ہمارے پاس ساتھ جو ہے سپورٹنگ اسٹاف کر رہے ہیں۔ اچھا، ہم نے یہاں پہ مانیٹر کیے تمام دنوں میں آپ کا بڑا متعاون رویہ، جو پورا ریٹرننگ آپ کا جتنا بھی عملہ ہے، جو عوام نے بھی اس کی بڑی اپریشیٹ کیا ہے کہ آپ نے جو ہے دن رات محنت کر کے جتنے بھی امیدوار تھے ان کو پرووائڈ کیا۔ ہم اسٹیٹ نیوز کو ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ یہ سامنے جو علاقہ ہے کوٹ، یہاں کا ایک گاؤں ہے، یہاں پہ بھی بڑی آبادی ہے۔ یہ سامنے بنی کا علاقہ ہے، اور یہ تمام روڈ جو ہیں اس پہ جیپ کے سفر ہیں، مشکل راستے ہیں، اور یہاں تعمیر و ترقی کی ضرورت ہے۔ تقریباً جتنے راستے بھی ہیں وہ بڑے مشکل ہیں، اور دور دراز سے لوگوں کو شہر میں آنا پڑتا ہے۔ صحت کی سہولت بھی میرے خیال میں یہاں ابھی جو معلومات ہوئی اس کے مطابق کوڑ اور بنی میں صحت کی سہولیات کا فقدان ہے۔ اسی طرح تعلیم کے حوالے سے بھی زیادہ تر بچے جو ہیں وہ ہائی اسکول کے لیے گڑھی ابیبولہ آتے ہیں، جو تقریباً تعلیم جو ہے وہ کافی مہنگی پڑتی ہے۔ تو یہ سامنے بھی بہت بڑی آبادی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بہت بڑا، یہ پوری ایک گڑھی ابیبولہ یونین کونسل ہے، اور تاریخی لحاظ سے بڑی اہمیت کا عمل ہے۔ یہ یہاں کی جو آبادی ہے وہ دریا کے کنارے کنارے، وہ کئی دفعہ جب طغیانی زیادہ ہوتی ہے تو مسائل کا شکار بھی ہوتی ہے۔ اللہ اشتیاق بخاری، اسٹیٹ نیوز مانسرہ۔ اس وقت ہم گڑھی ابیبولہ میں موجود ہیں، احمد فوڈ لور ہوٹل، جس کے مضافات میں آبادی بھی ہے، اور سامنے گڑھی ابیبولہ میں ایک دریا ہے جو ان دونوں راستوں کو آپس میں جوڑتا ہے، اور یہ پل تقریباً کم و بیش 100 سال پرانا قدیم انگریز دور کا بنا پل ہے، جو اب بھی یہاں سے ٹریفک جو ہے رواں دواں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ مناظر ہیں گڑھی ابیبولہ، جہاں سے دریائے کنار گزر رہا ہے، اور اس دریا کے
ارد گرد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عکاسی پشتے کئی بار تعمیر ہوئے اور ختم بھی ہو گئے، اور دریائے کنارے پہ ہم اس وقت موجود ہیں، جس کا سامنے جو آبادی اور یہاں سے ایک کشمیر روڈ جاتا ہے جو کہ سیدھا مظفر آباد جاتا ہے، اور مظفر آباد یہاں سے کافی قریب پڑ جاتا ہے۔ اور یہ جو دریا ہے یہ گرمیوں میں اس کی طغیانی جو ہے وہ بارشوں میں بھی ہوتی ہے، اور جب گرمیاں ہوتی ہیں تو اس دریا میں اتنی زیادہ طغیانی آ جاتی ہے کہ یہ جو ابھی خشک سائڈوں پہ جگہ نظر آ رہی ہیں یہ تقریباً پانی سے بھر جاتی ہیں، اور یہاں پہ کئی اموات بھی ہو چکی ہیں، اور اس دریا کے اندر جو ہے وہ بہت قیمتی مچھی جو ہے وہ بھی مچھلی جو ہے وہ بھی پائی جاتی ہے۔ اس میں ٹراؤٹ مچھلی جو کہ کافی مہنگی تصور کی جاتی ہے، میرے خیال میں کم و بیش 2000 سے زائد روپے کلو ہے وہ مچھلی۔ اسی طرح ہے ٹراؤٹ مچھلی جو اس میں پائی جاتی ہے۔ یہ دریائے کنارے کے منظر ہے۔ یہ سامنے جو روڈ جا رہا ہے یہ سیدھا آگے جا کر 85 روڈ جو ہے اس پہ ملتا ہے، اور وہاں سے بلاکوٹ روڈ بھی اسی سے جاتا ہے۔ اور یہ اوپر کون سا علاقہ ہے جی؟ اور السلام علیکم، اشتیاق بخاری، اسٹیٹ نیوز مانسرا۔ اس وقت ہم مانسرا سے کا تاریخی ایک علاقہ ہے گڑھی حبیب اللہ میں موجود ہیں، اور گڑھی حبیب اللہ کا جو قدیم پل ہے شہید بابا کی جو زیارت ہے، یہ پل کے بالکل ساتھ یہاں پہ ہم کھڑے ہیں، اور یہ بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت علاقہ ہے جہاں کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے پرانا گڑھی روڈ جا رہا ہے، یہیں سے ایک راستہ جو ہے وہ وہی کو جاتا ہے، دوسرا راستہ جو ہے مظفر آباد کو جاتا ہے۔ اور اس وقت جو ہے ہم احمد فوڈ لورز ہوٹل جو ہے اس پر ہم موجود ہیں، جہاں اس وقت دور دراز سے آئے جو لوگ ہیں یہاں پہ کھانا تناول کر رہے ہیں۔ بڑا مشہور یہاں کا یہ ہوٹل ہے۔ دریائے کنار کے کنارے احمد فوڈ لورز ہوٹل، یہ جو شیڈ بنا ہوا ہے یہ پانی جو ہے یہاں تک آتا ہے، اور سیاح جو ہے اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اور یہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے یہ علاقہ۔ اور جو ناراں کاغان سے بھی زیادہ کہیں خوبصورتی جو ہے وہ اس ایریا کے اندر پائی جاتی ہے، اور سیاح یہاں آتے بھی ہیں۔ جولائی اور اگست میں یہاں بہت خوبصورت مناظر ہوتے ہیں، دریا میں طغیانی ہوتی ہے، اور تیراک بھی یہاں پہ ہوتے ہیں، اور بڑا لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سیر و سیاحت کے حوالے سے بڑی خوبصورت جگہ ہے گڑھی اوکے۔ یہ بھی بولا جو کہ ایک تاریخی شہر ہے، جس کا دریائے کنار جو ہے وہ، اور یہ جو جگہ ہے احمد فوڈ لور نام ہے، یہ بڑا مشہور ہوٹل ہے، اور یہ اتنے خوبصورت مناظر ہیں کہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے یہ علاقہ۔ یہ سامنے تبدیل پل اور اس کے ساتھ تھانہ گڑھی حبیب اللہ ہے۔ اسی طرح یہاں پہ یہ سامنے گورنمنٹ ہائی سکول گڑھی حبیب اللہ، گرلز ہائی سکول گڑھی حبیب اللہ ہے۔ اور یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی دریا میں طغیانی آتی ہے
تو اس کا پانی جو ہے وہ کافی یہاں تک آ جاتا ہے، جس سے یہاں سے گزرنے والوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس یہ جگہ تک جو ہے وہ پانی آ جاتا ہے. بہت جی خوبصورت مناظر ہیں یہاں کے، آپ دیکھ سکتے ہیں. دریائے کنار بڑی ابھی بڑا